مکہ کا سب سے بڑا پہلوان رہتے جن کا نام ہے رکانہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ رکانہ. بولو کیا نام ہے؟ RUKANAH. کیا بولو گے؟ رکانہ. بولو رکا. اور رکانہ کون تھے معلوم ہے؟ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے عرب کا نمبر 1 کے پہلوان تھے. اگر یہ بیٹھ جائے نا تو 40 آدمی بھی ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے. کیسی ہمت اور کیسی طاقت ہوگی. اب ہمارے نبی کو کسی نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو, تو ہمارے نبی چلے. بھائی دین ہے, اسلام ہے, ایمان ہے. یہاں تو پہلوان بھی برابر ہے اور کوئی کمزور بھی برابر ہے, امیر بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے. ہمارے نبی گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, رکانا اور رکانا. تو رکانا تو نہیں آئے, ان کے آدمی آئے. بولے ان کے کہا کیا کام ہے؟ کہا رکانا کو کہو محمد آئے. کہا کیا کام سے آئے؟ کہا ان کو کلمہ کی دعوت دینے آیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ رکانہ ملیں گے نہیں. کہا جا کے کہو تو صحیح کہ محمد آئے, کلمے کی دعوت دینے آئے. معلوم نہیں رکانہ نے سن لیا اور اتنے بڑے ہٹے کٹے لمبے چوڑے پہلوان آئے اور آ کر کہا کون؟ ہمارے نبی نے کہا محمد مکہ کا رہنے والا, میں میرے ابا جو دنیا سے چلے گئے عبداللہ ان کا بیٹا ہوں, میں تم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا ہے. رکانہ باہر غصے میں کیسے آنکھیں لال لال اور غصے میں کہا کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمارے نبی نے سمجھایا کوئی معبود نہیں, معبود کون؟ اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں. رکانہ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. پھر کیا کہا معلوم؟ اگر آپ کا مذہب سچا ہے, بولو اگر آپ کا, تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو, ہم کشتی لڑیں گے. جو جس کو گرا دے وہ جیت گیا. اگر میں نے تم کو گرا دیا تو تمہارا مذہب جھوٹا ہے, اور اگر تم نے میرے کو گرا دیا تو میرا مذہب جھوٹا ہے. اب رکانہ کو یقین ہے کہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ایک جگہ پر بیٹھے تو 40 آدمی اٹھا نہ سکے. وہ ہمارے نبی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے, پھر کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے تیار ہوں. رکانہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا جواب. رکانہ یہ سمجھا تھا کہ ابھی یہاں سے دوڑیں گے بھاگ. ہمارے نبی نے کہا میں مقابلہ کرنے تیار ہوں, چلو آ جاؤ. تو رکانہ نے کہا ایسا تھوڑی مقابلہ ہوگا, پورا میدان جمع ہوگا, سارا مکہ جمع ہوگا, مرد عورتیں بچے جمع ہوں گے, ایک طرف میں رہوں گا ایک طرف تم رہو گے, اور کل کا وقت طے کر دو. کل کا وقت میرے پیاروں پورے مکے میں اناؤنس ہو گیا, اعلان ہو گیا, سارا مکہ جمع ہے, مرد عورتیں بچے, اور سب کی زبان کے اوپر رکانہ. بولو سب کی زبان کے اوپر رکانہ رکانہ رکانہ. اب وہ رکانہ سامنے کھڑے ہیں اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکائے کھڑے, آنکھوں میں آنسو ہے. ابھی تو مقابلہ شروع ہو کہ ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز ہے. بولو ہمارے نبی کے کان میں. تو ہمارے نبی پیچھے مڑ کر دیکھے تو پیچھے ابو بکر سجدے میں رو رہے ہیں. کون رو رہے؟ ہمارے نبی کہے کہ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول وہ تیاری کر کے آیا ہے, اور رکانہ تیاری کر کے آیا ہے, دیکھو اس کے ساتھ کتنی پبلک جنتا ہے, وہ تیاری کر کے آیا ہے. اور حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کے کندھے پہ سر رکھا, اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے آپ کو کھانا نہیں ملا, 3 دن ہو گئے آپ کو کھانا نہیں ملا, اب رکانہ کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا, اگر انہوں نے آپ کو زمین پہ رکھ دیا ابو بکر سب برداشت کرے, مگر آپ زمین پر گرے یہ برداشت. ہمارے نبی نے ہمت دی, ابو بکر ہمت رکھو, اب مقابلہ شروع ہونے والا. اس زمانے میں مقابلہ جب ہوتا تھا نا تو اس طرح ہوتا تھا کہ پوچھا جاتا تھا کون پہلے مقابلہ کرے گا, کون ڈیفینس کرے گا. ایک حملہ کرے تو ایک روکے, ڈیفینس کرے. تو رکانہ نے پوچھا محمد تم حملہ کرنے والے ہو تو میں ڈیفینس کروں, اور اگر میں حملہ کرنے آؤں تو تم ڈیفینس کرو. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھائے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا رکانہ تو حملہ کر, تو حملہ کر, میں نہیں کروں گا. کوئی یہ نہ بولے کہ نبی نے امتی پہ حملہ کیا تھا, کوئی یہ نہ بولے میں رحمت والا نبی پہ کسی امتی پہ حملہ نہیں کر سکتا. آجا رکانہ آجا, تو آجا. اب وہ رکانہ نے دیکھا یہ تو اوپن چیلنج ہے, اور رکانہ دوڑتا دوڑتا, بولو کیسا دوڑتا دوڑتا آیا. جب ہمارے نبی کے قریب آیا, قربان جاؤ, ہمارے نبی نے ایسے ہاتھوں کو پھیلا دیا. بولو سبحان اللہ, بولتے جانا سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا. رکانہ دوڑتا دوڑتا آیا, ہمارے نبی نے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا. وہ رحمت کے ہاتھ ایسے پیارے تھے کہ رکانہ جیسے ہوا میں اڑا, ہوا میں اڑا اور ہمارے نبی کی گود میں آ گیا. سبحان اللہ. کوئی بچہ کیسا گود میں آتا, ویسے رکانہ لمبے چوڑے ہمارے نبی کی گود میں آ گئے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا, کہا رکانہ تو گر گیا میں جیت گیا, کلمہ پڑھ لے. رکانہ کھڑے ہو گئے, کہا نا کلمہ نہیں پڑھوں, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. ایسا کیسا میں اڑ گیا, ایسا کیسا آپ کی گود میں آ گیا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے نا, پہلے بال پہ آؤٹ ہو جاوے تو بتانا ٹرائی بال تھا.
वैसे रुकाना ने कहा ना मेरे को एक और मौका चाहिए। हमारे नबी ने कहा जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, जाओ जाओ वापस जाओ। रुकाना वापस गए और जहां से दौड़ लगाई थी ना उससे दूर गए, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ। हाँ हजरत बोलो ना, पूरी कुव्वत और हिम्मत के साथ रुकाना दौड़ते दौड़ते हमारे आका ताजदार मदीना ने इसी तरह अपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत के हाथों को फैला दिया। रुकाना दौड़ते दौड़ते आए, हवा में जैसे छलांग लगी और हमारे नबी की गोद में, लंबे चौड़े मगर हमारे नबी की गोद में आ गए। हमारे नबी ने बड़े प्यार से जमीन पे रखा, कहा रुकाना अब तो गिर गए ना, अब तो कलमा पढ़ लो ना। रुकाना खड़े हुए, नहीं एक और मौका चाहिए मुझे। तो पीछे कौन थे? दौड़ते दौड़ते कहा अल्लाह के रसूल नहीं, अब कोई चांस नहीं देने का। भाई हज़रत अबू बकर फिक्र में थे, रो रहे थे, कहा अल्लाह के रसूल अब कोई चांस नहीं देने का, हार गए, बात खत्म हो गई। 2 मरतबा तो जमीन पे गिरे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अबू बकर जितनी मर्तबा मौका मांगेगा मैं मौका देता रहूंगा, इसलिए कि आसमान पर उसकी हिदायत का फैसला हो चुका है। बोलो आसमान पर उसकी हिदायत का फैसला। अरे तीसरी मर्तबा रुकाना बहुत दूर से दौड़े दौड़े आए, सारे मक्का वालों ने चीखना शुरू कर दिया रुकाना रुकाना रुकाना। रुकाना दौड़ते दौड़ते आए, आज हमारे नबी 3 कदम आगे बढ़ गए, रहमत के हाथों को फैला दिया। रुकाना इसी तरह हवा में उछलने लगे, हमारे नबी की गोद में आ गए। हमारे नबी ने मोहब्बत से बोलो जमीन पे रख दिया। जैसे जमीन पे रखा सारे लोग जमा हो गए। रुकाना खड़े हुए, आंखों में आंसू थे। हमारे नबी के हाथ में हाथ रखा और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब रुकाना ने कलमा पढ़ा ना, सारे मक्का वाले रुकाना को घेर लिए। कलमा काहे को पढ़े, कलमा काहे को पढ़े? ये जादू था, जादू। कलमा काहे को पढ़ने की जरूरत है? चलो 3 मरतबा गिराए, 40 मरतबा गिराए, मगर कलमा पढ़ने की क्या जरूरत थी? हजरत रुकाना खड़े थे, पहलवान थे, कहने लगे मक्का वालों तुम ये समझते हो कि मोहम्मद ने मुझे गिरा दिया और मैं कलमा पढ़ लिया? सबने कहा यही तो हुआ। कहा नहीं। रुकाना ने फरमाया, हजरत रुकाना आप तो कहेंगे, हजरत रुकाना ने फरमाया हजारों कुश्तियां लड़ चुका हूं, हजारों कुश्तियां मैदान में अखाड़े में लड़ चुका हूं। जब हम किसी पर कंट्रोल करते हैं ना, किसी पर कंट्रोल करते हैं तो उठा के जमीन पे पटकते हैं। मैंने मेरे प्यारे मोहम्मद को देखा, बोलो बोलो, मैंने मेरे प्यारे नबी को देखा, 3 मरतबा मुझ पर कंट्रोल कर गए, गोद में उठा लिया। अरे चाहते तो मेरे को जमीन पे पटक देते, लेकिन माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को जैसे जमीन पे रखती, उससे ज्यादा प्यार करके मेरे नबी ने मुझे जमीन पे रखा है। कहा मेरे नबी ने ऐसे नहीं रखा, जैसे मैं गोद में आया मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया। रुकाना कहते तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो पहली मरतबा हार गया था, लेकिन मुझे मेरे नबी के सीने में जो ठंडक महसूस हुई तो दूसरा और तीसरा मुकाबला किया। अरे कोई दुश्मन होता ना मुझे जमीन पर पटक देते, लेकिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को रखती, उससे ज्यादा मोहब्बत से मेरे नबी ने मुझे रखा और कहा मक्का वालों कलमा पढ़ लो, यही वो नबी है जो हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे। सारे मक्का वाले चले गए। बोलो सारे मक्का वाले। अब मैदान में कौन? हमारे नबी, हज़रत अबू बकर और कौन? और उनके कुछ आदमी थे रुकाना के। हमारे नबी ने कहा रुकाना नमाज पढ़ते रहना, कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ते रहना। रुकाना क्या कहते हैं, मेरे नबी यहां से ऐसे नहीं जाओगे, मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या? कहा दुनिया के मैदान में भटक गया था, आपने अपने रहमत के हाथों में मुझे घेर लिया और मुझे नतीजे तक पहुंचा दिया। कल कयामत के मैदान में फिर रुकाना भटकता होगा, कल कयामत के मैदान में फिर रुकाना भटकता होगा। मेरे नबी एक शर्त है, आप इसी तरह मुझे अपने बाजू में ले लेना और पुल सिरात पे से मुझे पार करा के निकाल देना, कयामत में मुझे भटकने न देना। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, रुकाना तू अकेला नहीं, जो मेरा बन जाएगा। जब मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए और वहां बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा। गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा। अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया।
صبح کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں, بھائی صبح صبح مدینے کے, اب سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے. اوہو میرے دوستوں, بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق, اس کا واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے, بھائی دوست تھے, یار تھے, اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی, ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فی السوق, بازار میں, ارے صبح صبح بازار میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں, جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, چل ایک کام کرے, مچھلی خرید لے. کیا خریدے؟ میرے دوستو ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات, لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا, ارے کیسے خریدے, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح, مچھلی خریدتے, آدھا پیسہ تو دے دے, آدھا پیسہ میں دے دوں, آدھی مچھلی تو گھر لے جا, آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے, ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے, بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا, اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستو یاد رکھنا, حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے, حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2.5 کلومیٹر, مطلب بہت دور رہتے تھے. 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے, حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے, حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے, حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ, حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا, بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے, ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا بھائی؟ صبح میں جو کھایا کھایا, دوپہر میں کچھ نہیں, اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا, درمیان میں کھاتے. وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا, 10 بجے پھر چائے چاہیے, شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے, پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو, گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے, اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر, اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا, بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ او جوہا پورا والوں, کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا, حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ, کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے. کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو. بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا, بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ دعوت کا کام کر لے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے, حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت. کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے, حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے. پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا, عمر جا گھر پر جلدی جا, آج تو مچھلی پکی ہوگی, آج تو مچھلی. تو عمر نے بھی ہنستے ہنستے کہا, اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا. بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی, میرے گھر میں آدھی مچھلی, تم بھی مچھلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف. میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے. اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد, مضبوط پہاڑ. ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا, ایمان کا مضبوط اور جوانی.
भाई जवानी और ईमान और रूहानियत और मजबूताई, ओ हजरत उमर का मुकाबला कौन करे? अरे हजरत उमर का कोई मुकाबला कर सकता? तो बताओ, जो जितना मजबूत होगा उसको भूख भी तो ज्यादा लगती होगी ना? अरे लगती होगी कि नहीं लगती होगी? अब हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं भाई, हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं। हमारे जवानों को देखो, जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाते कि नहीं जाते? एक तरफ मजबूत बनता है जिम में जाके, और अपने घर में आता, ड्रेसिंग रूम में आता तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है ना, ये भी क्रीम लगाता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूं। अब मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए, फौरन घर में आने के साथ ही अपनी बीवी को कहा दस्तरखान बिछाओ, बहुत भूख लगी, इसलिए कि वो मछली याद आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फौरन बीवी ने दस्तरखान बिछाया, लेकिन दस्तरखान जब बिछा तो हज़रत उमर ने पूरे दस्तरखान पर देखा, मछली नहीं। अरे कहो मछली नहीं, वही सूखी दाल रोटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी बीवी को कहा माँ बालू समक, फौरन पूछा माँ बालू समक, व्हाट हैपेंड अबाउट फिश? अरे मछली का क्या हो गया? अरे सुबह मछली लेकर आया था, वो मछली दस्तरखान पर नजर नहीं आती। अब वो बीवी हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेचारी अल्लाह की वलिया, वो भी साहबिया, कहने लगी उमर फारूक को कहा, अरे मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी मछली के बारे में कुछ मत पूछो, जो है वो खा लो, पहले पेट भर लो, उसके बाद मैं तुमको मछली की दास्तान बताऊंगी। ओ उमर का पारा, उमर के गुस्से को कोई बर्दाश्त कर सके? अरे हजरत उमर का पारा, टेम्पर एकदम गर्म, खड़े हो गए, दस्तरखान पर खड़े हो गए और कहा कसम अल्लाह की, एक लुकमा खाऊंगा नहीं, एक कचरा पानी का पीऊंगा नहीं, पहले मछली की दास्तान बताओ, पहले मछली की दास्तान बताओ, वरना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मछली का मसला हल नहीं होगा मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो कसम खा ली। अब बीवी हजरत आतिका क्या करे तो क्या करे? उमर का जलाल, उमर का रौब, दबदबा। वो हजरत आतिका ने कहा कि सही बात यह है कि तुम मछली सुबह में लाए। कब लाए? मैंने सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब तक मैंने मछली को पकाया, तपाया, गरम तेल में रखा, तवे पर रखा, तन्नूर पर रखा, लेकिन मछली न पकती है, न गरम होती है, न तली जाती है, न सेके जाती है, बल्कि जब जब मैं उसको आग पर रखती हूं एक नूर निकलता है, जो निकलता है जमीन से और पहुंचता है आसमान पर। हज़रत उमर को समझ में नहीं आया कि मछली नहीं पकी, और वो भी कितनी, पूरी की आधी? अरे कितनी? हज़रत उमर तो बड़े गुस्से हुए अपनी बीवी आतिका पर। अरे ये क्या बात हो गई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अभी तक तेरे से एक आधी मछली नहीं पकी। हज़रत उमर ने कहा हाथी भी सबक ला, मछली मुझको दे, हाथी भी सबक, मछली मुझको दे, मैं उसको पकाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए और वहां बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा, गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटाया, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा। अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते, उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया। मछली के ऊपर एक, हज़रत उमर भी देखते थे नूर उठता है, आसमान की तरफ जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए भाई, थक गए इसलिए कि नीचे धुआं देखो तो निकल रहा भाई, धुआं निकल रहा, और तवा देखो तो बिल्कुल गरम भाई, तवा भी गरम, नीचे धुआं भी निकल रहा, और सब कुछ गरम है, लेकिन मछली न गरम होती, न तपी, न गरम हुई, और उसके ऊपर काला निशान भी नहीं आया भाई। हज़रत उमर भी आखिर में थक गए। क्या किया सुनना, क्या किया? मछली को लिया, बीवी को कहा वो ठेली ला जो सुबह लाया था, वो सुबह बाजार की ठेली, मछली को उसमें रखा, और बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। बीवी को कहा मैं, अब बताओ मेरे दोस्त, आधी रात हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? ईशा के बाद आए भाई, उस जमाने में ईशा भी तो देर में होती थी ना। हाँ, ईशा के बाद आए, और ईशा के बाद आने के बाद फिर ये सारा वाकया हुआ, आधी रात हो गई होगी। ठेली लेकर चले, अपनी बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। तो बीवी हज़रत आतिका कहने लगी कहाँ जा रहे? अइन तज़हब, अरे कहाँ जा रहे आप, आधी रात को कहाँ जा रहे? तो कहा तुझे क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर पे जा रहा हूँ। किसके घर पे जा रहा हूँ? वो बीवी ने कहा आधी रात को किसी के घर पे जाएंगे, वो भी मछली को लेके, आधी मछली, वो भी अबू बकर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे दोस्तों उनके अंदर ये सब तकल्लुफात नहीं थे। हज़रत उमर ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे जाऊंगा, जाऊंगा अबू बकर के घर पे जाऊंगा, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं जागते होंगे तो वापस आ जाऊंगा। भाई नहीं जागते होंगे तो चले भूखे प्यासे। अरे कहो कैसे? ठेली हाथ में ली और चले। साथ में कौन? हज़रत उमर। अरे जोर से कौन? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। मैं हाथ भी नजर
اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اندھیرے میں چل رہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. بھئی دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہو تو دکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے, لیکن عمر تو عمر تھے, قدم کی آہٹ سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے. کون آ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے. فوراً حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو. تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے. جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے, انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام یا عمر. سلام جواب ہو گیا, دونوں قریب آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا. عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو ابو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا. تو حضرت عمر نے جان بوجھ کر کہا مچھلی لے کر آئے کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا میری بیوی نے صبح سے دوپہر سے شام سے رات تپایا, گرم کیا, لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں, اس لیے کہ آدھی ٹکڑی تیرے پاس ہے, تیری گرم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں. اور لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ وہی دال سوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں, دال سوکھی روٹی کھا کے. حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں, میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے میں کچھ نہیں بولا, میں نے بھی کہا کہ روٹی کا اب سننا روٹی کا ارے یہ مچھلی کا معاملہ, اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا. تھوڑوں کھڑے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مچھلی کیوں پکی نہیں کیوں تپی نہیں, اس لیے آج تک ہم نے کتنی مچھلیاں کھائی, آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کیا بول پڑے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, آقا محمد الرسول اللہ, بھائی نبی کا تو دربار ہے نا, بڑے کا تو دربار ہے نا, چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے. جیسے کہا نا نبی کے پاس جائے, حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے کہا نہیں نبی کے پاس نہیں, آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے. ارے آدھی رات کو نبی کے تہجد کا وقت, اور نبی کی تہجد ہو اللہ اکبر. میرے دوستو کہہ دو سبحان اللہ. ہم بھی تہجد پڑھتے ہوں گے, لیکن نبی کی تہجد اور ہماری تہجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے, نبی فرماتے میں تہجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. ابھی پہنچا, کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرا نورا, دونوں نے اجالا دیکھا, سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے, تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا, لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے, نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران, دروازے پر کون کھڑے آدھی رات کو؟ آقا صاحب. بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے, یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہو, تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ, تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر, بیٹھ گئے. بھائی گھر کے اندر اب سننا بہت عجیب بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, بازوں میں حضرت ابو بکر, ان کے بازوں میں حضرت, اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے مدینے میں اسی طرح آرام کر رہے. اللہ کے رسول ابو بکر عمر, اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا عجیب بات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی, ابو بکر کو پوچھنے لگے, ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے, ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر. وہ عمر بیٹھے تھے, وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے کہ کھایا پیا, اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے, کبھی نبی کا چہرہ دیکھے, کبھی ابو بکر کا, کبھی نبی کا, کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا, حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا, یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے, کیا ہوا عمر؟ سب باتیں چھوڑ, پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر. یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر, باقی سب باتیں بس. اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو, ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو, ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا, لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟
یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا، میں قسم کھا کر آیا، یہ میری غلطی ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے، عمر سن لے، تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا، شام سے رات تک مچھلی کو پکایا، عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، لیکن مچھلی پکی، زور سے کہو مچھلی پکی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا۔ اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو، اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا، اس کو تپنے نہیں دے گا، اس کو گرم ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں، گرم ہوتی بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی، کہو سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے، اس کی وجہ بہت بڑی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو اللہ اکبر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ہذا هو السمک، ہذا هو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا هو السمک، یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی، نہ تپی، نہ تلی گئی، نہ سیکی گئی، نہ اس کے اوپر کالا دھبا، نہ اس کے اوپر کالا نشان۔ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ھو السمک، یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے، ایمان سے اگر ایک مچھلی درود پڑے، تیرتے تیرتے درود پڑے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے، میرے دوستو میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑے، قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ۔ اور قسم کس کی کھانا چاہیے؟ ضرورت پڑے تو کس کی قسم کھانا چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ کہو قسم کس کی کھانا چاہیے؟ صرف قسم کس کی کھانا چاہیے؟ اب ہمارا تو عجیب و غریب معاملہ، کہے گا میں تجھ سے بہت پیار کرتا، تو وہ کہے گی ہٹ تو پیار نہیں کرتا، کہا تیری قسم بہت پیار کرتا، وہ کون آ گئی تیری قسم؟ اور کبھی کہے گا میری قسم، کبھی کہے گا میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، کہے گا میں قسم کھاتا اگر بات صحیح تو ٹھیک ہے تو میری ماں مر جاوے۔ ارے بھائی یہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، میری قسم، تیری قسم۔ اور ابھی ہم نے تو ترکے سے میں دو بچوں کو میں نے دیکھا، کچھ باتیں چل رہی تھی تو پہلا والا کہتا ہے اے تو جھوٹ بولتا، تو دوسرا کہتا نہیں مکہ مدینہ، گلے پہ ہاتھ رکھا مکہ مدینہ۔ یہ کون سی قسم ہے بھائی مکہ مدینہ؟ قسم تو صرف کس کی؟ قسم کس کی؟ ارے کہو نا قسم کس کی؟ اور وہ بھی کب؟ جب ضرورت، چلتے پھرتے نہیں۔ معاف کرنا بھائی، یہاں بھروچ کے بھائی بیٹھے ہو، بھروچ والے ہوں گے یہاں پہ؟ ہوں گے شاید، یہاں کوئی علماء ہوں گے بھروچ، لیکن میں بھروچ میں کنتھاریا میں تھا ایک مرتبہ، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں قسم کا جو حق ادا کرتے وہ جبرائیل بھی نہیں ادا کرتے ہو۔ وہاں میں نے دیکھا وہ کہا او موشا قسم تھی آو تھی، میں نے کہا واہ بھائی اللہ نے نقطے تین نقطے بھی نہیں لگائے، تو تین بھی ہوتے تو 6 بنا کے جا رہا بھائی اس پر۔ قسم کس کی کھانی؟ ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول
रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया। उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी, जोर से कहो मछली पकी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया अबू बकर उमर, अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया जिब्राइल की क्या बात करते हो, अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से, इसकी वजह बहुत बड़ी है, सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाह अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, हादा हुआ समक, हादा हुआ। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली है, अल्लज़ी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुद्र में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी, जो समुद्र में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े, अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े, दुनिया की आग हराम हो जाए, ईमान से, अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पढ़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं और आप काम करते करते दरूद पढ़े, कसम अल्लाह की, जहन्नम की आग तो दूर, जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? एक मछली दरूद सुनना, एक मछली, फिर मैं कह रहा हूं, एक मछली दरूद पड़ी, दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग। अगर दुनिया की आग एक मछली पर हराम होती है दरूद की वजह से, तो मैं और आप तो उसी नबी के नाम लेवा है, हम उसी के उम्मती है, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं। अगर हम दरूद पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर भी जहन्नम की आग हराम होगी कि नहीं होगी? और मेरे दोस्तों, दरूद पढ़ेगा तो जहन्नम की आग हराम होगी। हालांकि दरूद